السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، اللہ پاک ہر آفات سے آپ کو معاف فرمائے، کمی کوتاہیاں دور فرمائے، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساتھ دیں، کبھی طواف، کبھی صفا مروہ، کبھی نمازیں، کبھی ذکر و اذکار، کبھی بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، کبھی بیٹھ کر تسبیحات کرنا، کبھی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا، کبھی اللہ اکبر کی صدائیں لگانا، کبھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے آہوزاری پیش کرنا، کبھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے صدمات کو یاد کر کے اللہ رب العزت کو سنانا۔ ہم سب کو یہ چیزیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ مقدس مقامات کی زیارت اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو بار بار ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہاں 7 چکر ہیں۔ صفا سے اسٹارٹ کریں گے، مروہ تک ایک ہو جائے گا، دوبارہ مروہ سے چلیں گے ہم، صفا تک دوسرا چکر ہو جائے گا، اسی طرح پھر صفا سے مروہ تک پہنچیں گے، تیسرا چکر ہو جائے گا، پھر صفا تک پہنچیں گے، 4 ہوگا، مروہ سے پہنچیں گے تو 5 ہو جائیں گے، پھر صفا تک پہنچیں گے تو 6 ہو جائیں گے، اس کے بعد آخری چکر مروہ میں جا کے اختتام ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں صفا مروہ میں کبھی دوڑنا، کبھی آہستہ چلنا، کہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا، کبھی کبھی اونچی آواز سے ذکر و اذکار کرنا، یہ رونقیں آپ کو صفا مروہ میں ملیں گی۔ کبھی تنہائی میں، کبھی گروپ کی شکل میں آپ کو زائرین ملیں گے، عمرہ کرنے والے حجاج کرام ملیں گے آپ کو۔ یہ صدا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ صدائیں ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی رہی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ایک طریقہ کار اسلام میں درج فرما دیا۔ جو کفار مکہ صفا کے پہاڑی پر بھی بت، مروہ پہاڑی کے پر بھی بت رکھے ہوئے، بیت اللہ کے اندر عجیب قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کی طرف ہمارے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا رخ موڑ دیا۔ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر ہمیں کوئی صدمہ پہنچے، ایک اللہ رب العزت کی طرف دوڑو، ایک اللہ رب العزت کی طرف مدد مانگو، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، جس کو ہم ہر نماز کے ہر ایک رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا، ہم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو اور قبلہ کی طرح منہ کر کے کھڑے ہیں، اور تو نے جو دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ یہی دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ بھی مانا ہوگا مولا تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مولا تیری ہی مدد کے ہم متلاشی ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ بار بار ہم نماز میں، جو نماز سے بڑھ کر کوئی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ اور ایسا کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو ہمیں اس سے زیادہ، وہ نماز ہی ہے۔ نماز ایک دین کا ستون ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ نماز وہ عبادت ہے، نماز کا جب وقت آ جائے تو بیت اللہ کا طواف کو بھی روک دیا جاتا ہے، اور صفا مروہ والے دوڑنے والے حجاج کرام وہیں کھڑے ہو کے اس افضل ترین عبادت کو اب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس مقدس مقامات کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں۔ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شفاء کاملہ آج نصیب فرمائے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو وہی رب کریم مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے ہم خالص اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور کرتے رہیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں اور مانگتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا تو اوق سوق چلی جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں قبر میں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں سب کو، ہمارے ناظرین کو ہر آفات سے، ہر بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، والله خير حافظا وهو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ اللہ۔